قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی نے جانور کو ذبح کیا، قربانی کھا گیا، گوشت کھا گیا. ہمارے ذہنوں کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ ساری پلاننگ ہوتی ہے کہ آج بڑا چیز بنے گی، آج یہ دال فریج میں ایسے رکھا ہوا ہے کہ سال قربانی کرنے سے پہلے ساری پلاننگ ذہن کے اندر ہوتی ہے. بلاتا رہا انتی دیکھتے رہے، اللہ کا منادی بلاتا رہا، اپنے گھروں کے اندر آرام سے بستروں پر لیٹے رہے. ادھر دیکھو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 دن گزر گئے، اس پیٹ کے اندر ایک لقمہ داخل نہیں ہوا. ہمارا کوئی دن گزرتا ہے ایسا کہ جس میں ناشتہ نہ ہو، جس میں دوپہر کا کھانا نہ ہو، جس میں شام کا کھانا نہ ہو. بلکہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم دن میں صبح میں کھاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد کوئی چائے بنا دو کہ تھوڑی دیر بعد پورا ناشتہ ہو جائے، دوپہر میں کھانا کھا دیں گے، عصر کے وقت ہمیں چائے ہو جائے. ہماری سستی نہیں اترتی، حالت نہیں اترتا. قربانی نے کیا پیغام دیا تھا کہ بیٹے نے اللہ کی راہ میں قربان ہونا پسند کیا، باپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا پسند کیا. باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری کی، زبان سے اس تک نہیں نکلی، اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں یہاں تک جایا جا سکتا ہے، یہ کر کے دکھایا. قربانی کے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَوْلَادِهَا، کہ قیامت کے دن جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو یہ تمہارے سامنے اپنے سینگوں سمیت، اپنے خونوں سمیت، اپنے بالوں سمیت تمہارے سامنے ہوگا. اور اللہ کے نبی نے پھر آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مقبولیت کو پہنچ جاتی ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بہت سے اعمال رکھے ہیں، بہت سی چیزیں فرض کی، واجب کی. ہر چیز کی اپنی خاصیت ہے، ہر چیز کی اپنی مصلحت ہے. ان مصلحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا مصلحت تھی، وہ کیا حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کو حکم دے کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤ، اور عمر کا وہ حصہ کہ جس حصے کے اندر آدمی ایک مردی ذبح نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ اس پر تیار ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے پاؤں کو باندھا، ہاتھوں کو باندھا، اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور کمر پر گھٹنا رکھا، ہاتھ میں بال پکڑے، چھری چلائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام تھا، اللہ کی کیا مصلحت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر جب یہ چیز دکھائی گئی تو آپ نے کوئی تعویل نہیں کی، آپ نے کوئی عقلی حکمت تلاش نہیں کی کہ عقل کیا کہتی ہے. یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کون اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے ایک خواب کی حقیقت پر؟ صرف ایک خواب کو دیکھنے پر کون اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا امتحان تھا. انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواب کے اندر دکھایا کہ جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے لیے قربان کرو. ساری واقعات تفصیل کے ساتھ بتایا تھا پچھلے جمعے کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی حکمت نہیں پوچھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ بیٹے کو قربان کیوں کروں، کیا وجہ ہے، بلکہ قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر نکل پڑے. آپ اندازہ لگائیں تقریباً 90 سال کا بوڑھا بغل میں چھری چھپائے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے کو ساتھ میں لیے قربانی کے لیے نکل رہے ہیں. باپ کے ذہن میں پورے راستے میں کیا کیا خیالات آئے ہوں گے. فلما بلغ ما يسعى، قرآن شریف نے نقشہ کھینچا کہ جب بچہ حرکت کے قابل ہوا، دوڑنے پھرنے کے لائق ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس لائق ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا انی اذبحک فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم فرمانے لگے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ اگر بیٹا کہے گا ذبح کر دوں گا، نہیں کرے گا نہیں کہے گا تو نہ کروں گا، بلکہ اس لیے پوچھا تھا کہ دیکھنا تھا کہ بیٹا کس درجے میں ہے.
بیٹے کے خیالات کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، یہ چیز جانچنا چاہتے تھے۔ اور بیٹا بھی کیا بیٹا تھا، فرمانے لگے فانظر ماذا ترى یا ابت افعل، کہ اے میرے والد، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ حضرت ابراہیم پوچھنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت اسماعیل فرمانے لگے کہ ابا جان مجھے معلوم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ جب میں قربان ہو جاؤں گا مجھے آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اللہ آپ سے بہتر ہے اور دنیا جنت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال ہے۔ پھر اپنا کرتا نکالا، باپ کے حوالے اپنا کرتا کیا اور فرمایا کہ اگر میری والدہ کو یہ کرتا دے دینا، جب مجھے کبھی وہ یاد کرے گی، میں ان کو کبھی یاد آؤں گا تو وہ میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، لہٰذا آپ مجھے اللہ کے لیے قربان کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم ہم نے تمہیں جو خواب دکھایا تھا تم نے اس خواب کو پورا کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب نیک کاروں کو اسرائیل بدلہ عطا کیا کرتے ہیں، کہ کیا بدلہ عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ پر ایک ڈوبا لے دیا۔ اس سے پہلے کس کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ معلوم یہ تھا کہ باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی ہے، باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ پیغام یہ دینا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس حد تک بھی جایا جا سکتا ہے کہ بیٹے کی گردن پر چھری بھی چلائی جا سکتی ہے۔ قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی نے جانور کو ذبح کیا، قربانی کھا گیا، گوشت کھا گیا۔ ہمارے ذہنوں کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ ساری پلاننگ ہوتی ہے کہ آج بڑا چیز بنے گی، آج یہ کھائیں گے، یہ فریج میں ایسے رکھا ہوا ہے کہ ساری قربانی کرنے سے پہلے ساری پلاننگ ذہن کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کا جو اصل مقصد ہے اور قربانی کی جو اصل خاصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پر قربان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگے تو اللہ کو دے دے، اللہ تعالیٰ دے تو اللہ سے لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی منشا کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ یہ قربانی کی حقیقت ہے کہ اپنی سب سے محبوب چیز کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیا جائے۔ انسان کو سب سے محبوب چیز اپنی اولاد ہوتی ہے۔ یہ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دو کہ یا اللہ تجھے ہم سے مال کی قربانی چاہیے، مال تیرے لیے حاضر ہے۔ جان کی قربانی چاہیے، جان تیرے لیے حاضر ہے۔ مجھے جس چیز کی بھی قربانی چاہیے وہ ساری چیزیں اللہ تیرے سامنے حاضر ہے۔ آج ہم اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، آج ہم اپنی صحت کی قربانی نہیں دے سکتے۔ باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تھی کہ گردن کو ذبح کرنا تھا۔ آج ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق اپنے بال نہیں رکھ سکتے۔ آج ہمارا لباس نبی کی سنتوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہ سارے کے سارے کام غیروں کے طریقے پر نبی کی سنتوں کے مطابق نہیں ہے۔ حالانکہ قربانی کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ اپنی ہر چیز کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا ہے، اپنے ہر چیز کو اللہ پر قربان کر دینا ہے۔ جوانی کو، مال کو، اپنے وقت کو، اپنی تندرستی کو، ساری چیزوں کو اللہ پر قربان کر دینا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ آج ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو عید کے دن بھی نماز نہ پڑھے؟ وہ کیسا ایمان والا ہے کہ جس کو اس کا ایمان عید کے دن بھی مسجد میں نہ لا سکے؟ صرف قربانی کرنا ایمان نہیں ہے، صرف کھانا ایمان نہیں ہے، گوشت کھانے والے مسلمان نہیں ہیں، اللہ کے ہر حکم پر مر مٹنے والے مسلمان ہیں۔
اللہ کی ہر بات کو ماننے والے مسلمان ہونے چاہیے، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنتوں پر مٹنے والے مسلمان ہونے چاہیے کہ قربانی جو آتی ہے سال میں ایک دفعہ، کہ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی آزمائشوں سے گزری ہے، ہر امتحانات سے کامیاب ہو کر گزرے ہیں۔ ہمارے امتحان کیا ہے؟ ہمارا امتحان یہ کہ اللہ نے ہمیں کاروبار دیا ہے، اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے سب کچھ دیا ہے، کہ کیا ہم کاروبار میں مشغول ہو کر اللہ کے گھر پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اگر آدمی کا کاروبار چھن جائے، آدمی کے پاس سے سب کچھ چلا جائے، تو پھر رات دن مسجد میں رہتا ہے۔ اب اللہ نے کاروبار دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تم مسجد میں کتنا آتے ہو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس مال کو اللہ کے لیے کتنا خرچ کرتے ہو، جو جوانی ہم نے دی ہے یہ جوانی تو اللہ پر لٹانے کے لیے تھی، دین پر لگانے کے لیے تھی، آج اس جوانی کو تم نے شادی ہاروں کی زینت بنا دیا ہے۔ جو چیز جہاد کی زینت کی تلوار، آج اس کو دولہے کے لیے بنا دیا ہے کہ دولہا اس کو لٹکا کے چلے گا۔ جو چیز جہاد کی زینت تھی، گھوڑے جہاد کی زینت تھے، آج اس کو ہم نے شادی بیاہوں میں نچانے کے لیے بنا دیا۔ پھر ہم تباہ کیوں نہ ہو، ہم برباد کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے حال پر افسوس کیوں نہ ہو، ہمارے حال پر پھر رونا کیوں نہ آئے، کیونکہ ہم نے اللہ کے ہر حکم کو کسی پوچھ ڈال دیا ہے۔ کہ آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے، ہر کام کو کرنے سے پہلے آدمی ایک ایک چیز کی رضا دیکھتا ہے۔ کوئی باپ ہے گھر کے اندر کوئی کام کر رہا ہے، وہ اپنی اولاد کی رضا دیکھتا ہے کہ میری اولاد، اگر کوئی ایک اولاد بھی ناراض ہو جائے کام نہیں کرتا، بیوی ناراض ہو جائے کام نہیں کرتا، ماں باپ ناراض ہو جائے تو کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے؟ دین کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے؟ جو چیز ہماری زندگی کے اندر سب سے اہم ہونی چاہیے تھی، جو چیز ہماری زندگی کے اندر سب سے آگے ہونی چاہیے تھی، آج ہم نے اس چیز کو سب سے پیچھے ڈال دیا ہے، دین کو ہم نے سب سے پیچھے کر دیا ہے۔ کہ اتنے دین پر گزارا نہیں ہوتا، اتنا دیندار بن کے کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، حرام کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، سود کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، چوری کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اگر دل میں ایمان ہو تو ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کو آدمی راضی کرنے کی ٹھانتا ہے تو پھر قربانی کا سبق انسان کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ قربانی نے کیا پیغام دیا تھا، کہ بیٹے نے اللہ کی راہ میں قربان ہونا پسند کیا، باپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا پسند کیا، باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری کی، زبان سے اف تک نہیں نکلی، اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں یہاں تک جایا جا سکتا ہے، یہ وہ یہ کر کے دکھایا۔ آج ہمارے گھر مہمان آ جائے، ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، ہم کام کریں ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے نمازوں کو قضا نہیں کیا، صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ کر فاقے کر کر بھی گزارا نہیں کیا۔ ایک صحابی ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے فرمانے لگے، یا رسول اللہ ابی انت و امی، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعب 3 دن سے اس پیٹ کے اندر ایک لقمہ نہیں گیا، 3 دن گزر گئے، پیٹ کے اندر ایک لقمہ نہیں گیا۔ آج ہم قربانی کا گوشت کھا رہے ہیں، کہیں ہم قیمہ بنائیں گے، کہیں کوفتے بنائیں گے، کہیں کباب بنائیں گے، کہیں کچھ بنائیں گے، دیا اس میں ہے، کھاتے اس کا ہے، لیتے اس کا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہماری مساجد ویران ہے، ہمارے دین پر غیر حملہ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ ماحول دیکھو کہ یہاں قربانی نہیں ہونے دی جا رہی، یہاں نمازیں نہیں ہونے دی جا رہی۔ آپ نمازوں کے لیے زوروں پر تو لڑنے کے لیے تیار ہو، مسجدیں خالی پڑی ہیں، ان میں کون نماز پڑھنے آئے گا؟ ایک نماز کے لیے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، جو دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 دفعہ بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مدانی دن میں 5 دفعہ اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح،
اللہ کا منادی بلاتا رہا ہم کھانے پہ لگے رہے، اللہ کا منادی بلاتا رہا ہم کام پہ لگے رہے، اللہ کا منادی بلاتا رہا ہم ٹی وی دیکھتے رہے، اللہ کا منادی بلاتا رہا اپنے گھروں کے اندر آرام سے بستروں پر لیٹے رہے۔ ادھر دیکھو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 دن گزر گئے، اس پیٹ کے اندر ایک لقمہ داخل نہیں ہوا۔ ہمارا کوئی دن گزرتا ہے ایسا کہ جس میں ناشتہ نہ ہو، جس میں دوپہر کا کھانا نہ ہو، جس میں شام کا کھانا نہ ہو، بلکہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم دن میں صبح میں کھاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد کوئی چائے بنا دو کہ تھوڑی دیر بعد پورا ناشتہ ہو جائے، دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں کہ عصر کے وقت ہمیں چائے ہو جائے، ہماری چھٹی نہیں اترتی، حالت نہیں اترتا۔ کل اللہ تعالیٰ کو اس بات کا کیا جواب دو گے کہ ہم نے تمہیں جوانی کس لیے دی تھی؟ ہم نے تمہیں کیا جوانی اس لیے دی تھی کہ تم اپنے کانوں کو موسیقی سے سجاؤ؟ ہم نے تمہیں کیا جوانی اس لیے دی تھی کہ تم اپنی نگاہوں سے بدنظری کرو؟ کیا ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت اس لیے دی تھی کہ تم اس زبان سے کسی پر تہمت لگاؤ، الزام لگاؤ، تم اس زبان سے جھوٹ بولو، تم اس زبان سے گالیاں دو؟ کہ جس زبان سے اللہ کا کلام پڑھنا تھا، جس زبان سے نبی کے احادیث پڑھنی تھی، اس زبان کو ہم نے کس چیز کے لیے لگا دیا؟ اور آدمی پریشان ہے، ہم سبھی بیٹھے ہوئے، کسی کے اگر ابھی گھنٹی بج جائے فون کی، آدمی فوراً اٹھائے گا، چاہے باہر جانا پڑے اس کو بات کرنے کے لیے۔ نماز سے سلام پھرتے ہی سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی، میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، ہر آدمی سب سے پہلے اپنا موبائل چیک کرتا ہے، کسی کی کال تو نہیں آئی، کسی کا میسج تو نہیں آیا، کوئی اطلاع تو نہیں آئی، کوئی خبر تو نہیں ہے۔ ہر آدمی سب سے پہلے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس چیز کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے 30 پاروں کا کلام بھیجا تھا، اسے کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں ایک دستور الحیات، دستور العمل کلام دیا تھا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے اندر ہے، کامیاب ہونے کا طریقہ اس کے اندر ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اس کے اندر ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ اللہ کے کلام کو چھوڑا۔ آج ہم نے موبائل کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا، اس موبائل نے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ موبائل کے اندر ہم اتنے مشغول ہیں، باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا موبائل کے اندر کھیل رہا ہے، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، شوہر موبائل کے اندر لگا ہوا ہے، شوہر بیٹھا ہوا ہے، بیوی موبائل کے اندر مشغول ہے، بچہ ذرا سا رونے لگا، اس کو کارٹون لگا کے، اس کو گانے لگا کے، اس کو اور چیز لگا کے، سیریل لگا کے بچے کو دے دیا کہ چپ ہو جائے۔ جن اولاد کی تربیت موبائل کرے گا وہ اولاد کیسے ہوگی؟ جن اولاد کی تربیت گانوں سے ہوگی، جن اولاد کی تربیت کارٹونوں سے ہوگی، یاد رکھو ان اولادوں کی عقلوں کے اندر دین نہیں گھسے گا۔ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے تھک جاتے ہیں کہ ذہن میں کوئی چیز اترتی نہیں، کیوں نہیں اترتی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے گھروں کے اندر ہم نے دین کا ماحول نہیں بنایا۔ ہمارے گھروں کے اندر موبائل ہے، جو بچے رات دن چلاتے ہیں، تو بچے کا ذہن اس میں ہی ہر وقت رہے گا، تو پھر ہمارا ذہن کہیں اور کام نہیں کرے گا۔ ہم نماز بھی پڑھیں گے تو نماز کی مسجد میں آنے کے بعد یہ سوچیں گے کہ کسی طریقے سے جلدی سے نکلے گا۔ آپ کیا یہ تماشا ہر جمعے کو نہیں دیکھتے کہ سب سے پہلے جب سلام پھر جاتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ جیسے ہی بند گر جاتے ہیں، ہاتھ مکمل بھی نہیں پھرتے، بہت سے سلام پھرنے کے بعد فوراً باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک آدمی مسجد میں 1000 دفعہ پیشاب کرنے کے لیے آتا ہے، ہم روزانہ تماشا دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کتنا محروم کیا کہ نماز کے لیے نہیں آ سکتے؟ اپنے کام کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ہم 1000 دفعہ اس دروازے سے اندر آ سکتے ہیں، کہ کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ اللہ کے سامنے پیشانی ٹکانے کے لیے نہیں آ سکتے؟ جو دینے والا تھا، جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا تھا، جو بنانے والا تھا، جو سنوارنے والا تھا، جو سارے کام کرنے والا تھا، اس سے تو ہم نے بگاڑ لی ہے۔ دنیا والوں کو پھر پیچھے گرتے ہیں، ان کی منتیں سماجت کرتے ہیں، پھر ہمارے حالات وہی ہوں گے کہ آج قربانیوں سے بھی منع کیا جا رہا ہے، آج نمازوں سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ آج کیوں مساجدوں پر چھاپے ہیں کہ فلاں جگہ پر، کہ فلاں جگہ یہ ہے، وہ اس جگہ یہ ہے، اس مساجد کو بند کر دیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے۔ پتہ نہیں کتنی مساجد کو توڑا جا چکا ہے اور آگے بھی توڑا جائے گا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ہی اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا ہی ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ جو مساجدیں بھری ہونی چاہیے تھی، ان مساجدوں کے اندر کوئی نہیں آتا۔ ابھی تو قربانی کے دن ہے، ابھی تو ہمارا تہوار کا دن ہے، ان دنوں کے اندر سبھی حضرات تقریباً چھٹی پر ہیں، کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ نے نماز نہ پڑھ کر کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے نکال دیا۔ آج ہم دن میں 50 سجدوں کا انکار کرتے ہیں، نماز نہ پڑھنا بھی انکار ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان بندے کے درمیان کافر بندے کے درمیان صرف نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے۔ گھروں کے اندر نماز پڑھنا بھی کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز اصل مسجد میں ہوتی ہے، کیونکہ مسجد بنائی اس لیے جاتی ہے کہ ان کے اندر عبادت ادا کی جائے، ان کے اندر نماز پڑھی جائے، اعلاء کلمت اللہ بلند کیا جائے۔ کہ بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پڑھتے ہی نہیں بالکل، اور بہت سے اتنے اللہ والے بنتے ہیں کہ بس ہم تو اپنے گھروں کے اندر ہی پڑھیں گے، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ نماز کے لیے نہیں آتے کہ جی بس جلدی میں گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں پڑھ لیتے ہیں گھر میں نفل عبادتیں کرو جتنا اہتمام ہو سکتا ہے۔ اگر سنتیں گھر کے اندر پڑھ سکتے ہو تو سنتیں گھر کے اندر پڑھو، نفل گھر کے اندر پڑھ سکتے ہو تو نفل گھر کے اندر پڑھو، تہجد کی نماز گھر کے اندر ادا کرو، روزانہ ایسا معمول بناؤ کہ صبح میں روزانہ گھر کے اندر قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ ہمارا ماحول یہ ہونا چاہیے، ہمارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے۔ آج ہمیں اپنے اولاد کی ہر چیز کی فکر ہے، ہمیں اپنے اولاد کی دین کی فکر نہیں ہے بالکل بھی۔ یہاں پر صرف وہ بچے نماز پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں نماز میں جو یہاں پڑھنے آتے ہیں، جو پڑھنے نہیں آتے وہ کوئی نماز میں نہیں ہوتا۔ اگر آتے بھی نماز میں ہیں سنتوں کا اہتمام کچھ نہیں، وہ سب سے پیچھے کھڑے ہو کے بعد میں نکل جائیں گے اپنا۔ اور جو بچے پڑھنے نہیں آتے آپ اندازہ لگاؤ ہماری بستی کے اندر کتنے بچے ہیں؟ کیا بچے نہیں ہیں؟ کیا ہماری بستی کے اندر جوان نہیں ہے؟ کیا ہماری بستی کے اندر بوڑھے نہیں ہیں؟ اس بڑھاپے کو اللہ کے سامنے کیسے لے کر جاؤ گے؟ اس جوانی کو اللہ کے سامنے کیسے لے کر جاؤ گے اگر اللہ کی ناراضگی میں زندگی گزری ہے؟ قربانی کا سارا پیغام یہی تھا کہ اپنی ہر چیز کو، اپنی جوانی کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، کہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ کبھی ہماری نماز نہ چھوٹے۔ اگر ہماری ایک نماز چھوٹتی ہے تو دوسری چھٹنی لازمی ہے، دوسری چھٹتی ہے تو تیسری چھٹنی لازمی ہے، کہ اگر آدمی عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا فجر کی جائے گی۔ دل سے یہ وعدہ کرو اور اپنے آپ سے یہ عہد کرو کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنے اولاد کو بھی نمازی بنائیں گے، اپنے گھروں کے اندر کے دین کا ماحول بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔